بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الانبیاء کا جو تعارف ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کا مقام نزول، شان نزول اور انبیاء نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس سورۃ کے اندر جو مضامین ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے سورۃ کو سورہ انبیاء مکی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ کا نام سورہ انبیاء کیوں رکھا گیا، نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس سورۃ میں بکثرت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بالخصوص سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا، یعنی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی سارے نبیوں کا ذکر کیا، اس وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء کے مضامین کیا ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اس سورۃ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت، نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا ذکر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ کیا گیا، اور اس سورۃ میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے اندر جو لذت والی چیزیں ان کی کانوں کو لذت دیتی ہیں، دل کو تسکین دیتی ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور قرآن کو تھوڑا سا کم سنتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح عام طور پر جو ہے وہ بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام جو ہے وہ بشر تھے جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد جو ہے وہ ہو گئی۔ تو کفار مکہ کو بھی یہ ڈرایا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، تو لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کو جو ہے وہ قبول کرو اور میرے محبوب علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ در اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائیں، پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات عارضی تھے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو ہے وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ باقی جو انبیاء تھے، لوگ جب ان کی امتوں سے معجزہ مانگتی تھی وہ انہیں معجزہ دکھاتے تھے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا معجزہ دیکھنے کے لیے تو حضور فرماتے تھے میں معجزے لے کے نہیں آیا بلکہ میں معجزہ بن کر آیا ہوں، فرمایا جس طرح کا تم معجزہ مانگو گے
میں تمہیں اسی طریقے کا معجزہ جو ہے وہ دکھا دوں گا۔ تو تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں چاند توڑ کے دکھائیں، حضور نے چاند کو توڑ کر دکھایا۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں درخت جو ہے وہ چلا کر دکھائیں، حضور نے کہا انہیں پیغام حضرت محمد عربی بلا رہے ہیں، تو وہ بھی جناب درخت بھی چل کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ لوگوں نے کہا جی پتھروں کو کہیں آپ کا کلمہ پڑھے، تاریخ گواہ ہے، حضور نے جناب پتھروں کو اشارہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور کی جناب علی ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس عصر کی نماز پر آیا، تو فرمایا کہ اے لوگوں میں معجزے لے کر نہیں آیا بلکہ میں تو معجزہ بن کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ آج اگر کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو یہ کہہ دیں کہ اپنے نبی کا معجزہ دکھا، وہ ہمیں نہیں دکھا سکتا۔ 1400 سال کی تاریخ میں آج بھی اگر کوئی محمد عربی کے غلام کو کوئی آ کر یہودی کوئی عیسائی کہتا ہے اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ، تو ہم قرآن اٹھا کر اس کے سامنے پیش کریں گے، لو یہ جیتا جاتا ہے میرے نبی کا آج بھی معجزہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار بھی معجزہ کافی نہیں ہے؟ نمبر 2 4 کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کہتے تھے، اور ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادات کرنے والی جو ہے عبادت کرنے والے ایک مخلوق کا نام فرشتے ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے ہیں، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا، جیسے دن کا جانا پھر رات کا آنا، رات کا جانا پھر دن کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا جو نظام ہے یہ درم برم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمارا ایک ہی خدا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد۔ نمبر 6 انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ نمبر 7 ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو ہے وہ دعوت دیں، اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر انہیں مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ضرور لوٹیں گی اور انہیں جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8 قیامت قائم ہونے کی ایک علامت جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائے گی کہ وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ دیوار کون سی ہے؟ اس کے اندر وہ یجوج اور ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے۔ جب وہ دیوار کو توڑیں گے تو ایسے نکلیں گے، وہ جناب علی ایسی قوم ہے جو مٹی کو بھی کھا جائے گی، پانی کو بھی پی جائے گی، لکڑیاں بھی کھا جائے گی، حتیٰ کہ انسانوں کو جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ تو فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم قریب قیامت کے جو ہے وہ دیوار کو اللہ فرماتے ہیں ہم توڑ دیں گے، اور اس سے جو یجوج ماجوج قوم ہے وہ باہر نکلے گی۔ نمبر 9 قیامت کا دن اور ناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کفار اور ان کے باطل معبود جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ دوزخ کا جو ہے وہ ایندھن ہوں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، جیسے آپ نے سنا جب قیامت کا دن ہوگا اور جناب سورج سوا حصے پر ہوگا، اور یہ جو زمین ہے یہ مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی جو ہے وہ بن جائے گی۔ جب گرمیوں کا دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج کی تپش ہوتی ہے اس وقت جناب ننگے پاؤں زمین پہ چلا نہیں جاتا، تو آپ اس وقت اندازہ لگائیں کہ یہ تو ایک مٹی ہے تو یہ اتنی گرم ہو جاتی ہے، تو وہ کیسا منظر ہوگا جب تانبے کی زمین ہوگی اور سورج جو ہے وہ سوا حصے پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ زمین کو دوسری زمین میں دوسری جنس میں جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا۔
آسمان کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا اور جناب نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ جو ہے وہ پائیں گے اور جنت میں اپنے اپنی زمین کے جو ہے وہ وارث بن جائیں گے۔ اور نمبر 10 اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کر آئے ہیں، جیسے اس کے اندر آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ وہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے جو ہے وہ ڈرائیں اور یہ بتائیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا یہ بھی ایک تمہارے لیے جو ہے وہ ایک امتحان ہے۔ تو جیسے امتحان کا ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے تو بچے کو وقت دیا جاتا ہے، تمہارے پاس اتنا وقت ہے اپنے پیپر کے لیے جتنی اچھی تیاری ہو سکتی ہے کر لو، ایسے ہی ہمیں ایک موقع اور ایک دی گئی ہے مہلت کے اپنے جناب علی قیامت کے بارے میں تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا اور کفر کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔